الرحمن الرحیم۔ آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ای سی پی کو خط لکھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں کرانا آئینی طور پر ذمہ داری ہے ای سی پی کی۔ آپ جو یہ کاپیاں کر رہے ہیں، یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن چیف سیکرٹری پنجاب جو کہ امپورٹڈ حکومت کا اعلیٰ کار ہے، اس نے کہا جی ہمارے پاس تو اگر صوبائی اور قومی اسمبلی کے علیحدہ الیکشن میں اب عملہ نہیں دے سکیں گے، تو افراتفری کا معاملہ ہے، اس کے بعد دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کے بعد پولیو کا معاملہ ہے، اس کے بعد مردم شماری کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد صاف انکار تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں جو ہے نا، ان کو بند کر کے پاکستان میں الیکشن کرانا چاہیے۔ یہی اس کا حل ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے، ورنہ یہ پاکستان آلریڈی جو ہے نا بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہماری معیشت ختم ہو گئی ہے، ہماری غربت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اب جو پکڑ دکڑ پھر شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈوگر صاحب ہیں کوئی ملتان سے، ان کو پکڑ لیا ہے، اور جس طرح رات میں کرفیو سا لگا ہوا تھا لاہور کے زمان پارک کے ارد گرد، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجاہدین غیب نے مطلب کہ لیک کر دیا تو وہ کام بچ گیا۔ تو یہ محب وطن پاکستانی ابھی بھی اندر خانے موجود ہیں جو کہ لیک کر دیتے ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ملک پر جا لیتے ہیں۔ یہ ملک ان امپورٹڈ حکومت نے تو بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ راجہ عادل ہے کوئی سابقہ میجر، اس نے بتایا کہ ماشاء اللہ انکل سام سے انسٹرکشن لینے کے لیے ہمارے چیف کا جو ہے نا وہ جہاز نیو جرسی کے پرائیویٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا ہے۔ وہ اب بائی روڈ جاتے ہیں، بائی ہیلی کاپٹر جاتے ہیں واشنگٹن انکل سام سے انسٹرکشن لینے کے لیے۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بندہ نمبر 2 ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کو صرف یہ تھا کہ میں جنرل بن گیا ہوں، بس یہی اس کا مقصد تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے۔ اس کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اگر کوئی ٹی ٹی پی کا مسئلہ تو سب سے پہلے یہ افغانستان کا دورہ کرتا، لیکن افغانستان والوں نے اس کو لفٹ اس لیے نہیں کرائی کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا وہ امپورٹڈ ہے اور امپورٹڈ ہی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، یہ سعودی عرب سے بھی ناکام لوٹا ہے، یو اے سے ناکام لوٹا ہے۔ اب وہ کچھ دن قیام کرنے کے بعد برطانیہ میں راجہ عادل کے مطابق آئی ڈونٹ نو کہ وہ نیو جرسی کے کسی پرائیویٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا ہے، اس کے بعد وہ واشنگٹن جائے گا یا نیو یارک میں کسی سے ملاقات کر گیا، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ ہے ہمارے ملک کے جو چیف آف سٹاف ہیں اور جرنیل جو ہیں وہ کس طرف دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس کو کوئی انسٹرکشن لینے آیا، دوسرا کوئی اجازت لینے آیا، تیسرا ایک ڈالر مانگنے آیا۔ مجھے یقین ہے اس کو ایک بھی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان میں اب طاقت کس کے پاس ہے، پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے۔ اگر یہ کر بھی لے گا تب بھی پاکستانی عوام جو ہیں وہ نہیں مانیں گے، اس لیے یہ اس کا دورہ بھی یہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شکل سے نظر آ رہا ہے یہ نمبر 2 آدمی ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک میں جو افراتفری ہے، بدامنی ہے، پکڑ دکڑ ہے، ایک ایسا کیس جو بنایا گیا اس پہ شیخ رشید پہ کہ بلاور زرداری اور آصف زرداری کی تم نے توہین کیوں کی ہے، اس پہ اس کی ضمانت تک نہیں ہونے دی۔ اور ہمارے ججوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی، اور چیف جسٹس کو اتنی توفیق نہیں کہ وہ 100 موٹے لے کے جج جس نے مسترد کی ہے ضمانت، اس کو 15 سال قید دلا دیتا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ہی کچھ ایسا بنا ہوا ہے، ایسے جج بھی ہیں جو یعنی کہ توہین بلاول اور توہین زرداری اصل میں قصور یہ نہیں ہے، اصل میں قصور یہ تھا کہ اس نے عاصم منیر کو اپیل کی تھی کہ میرے پاس بندہ بھیجو کہ میں مطلب کہ کچھ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ آصف زرداری نے سپاری دی ہے عمران خان کو مارنے کی۔ مسئلہ یہ تھا، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور عاصم منیر جو ہے خود ایجنسیوں میں کام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں
ایسی صورتحال بن جائے تو بندہ سب سے گھر میں آتا ہے تو اردلی سے پوچھ لیتا ہے، اپنے چپراسی سے پوچھ لیتا ہے، ہاں جی کیا خبریں ہیں، کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں. اسی بہانے میں بیوی سے پوچھ لیتا ہے کہ آج کیا خبریں چلتی رہی ہیں. جو عقل مند ہوتا ہے، جو مطلب کہ جو سینس رکھتا ہے، وہ مالی سے پوچھ لیتا ہے، ہاں جی کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا خبریں ہیں. ایسے اس بندے نے اس کے پاس شیخ رشید کے پاس کوئی بندہ نہیں بھیجا. اس نے اتنی بڑی بات کر دی تھی. ملک کا سب سے مقبول اور سب سے طاقتور لیڈر جس کو قتل کرنے کے لیے سپاری دی جا رہی تھی، اور شیخ رشید نے کہا کہ میرے پاس عاصم منیر بندہ بھیجے تو میں اس کو بتاؤں گا، لیکن اس نے بندہ نہیں بھیجا، اس کو پکڑوا دیا. ایسا بیوقوف آدمی ہے. انٹیلیجنس جو اعلیٰ مرتبے پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آگے پیچھے سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ میرے متعلق کیا بات ہو رہی ہے، حکومت کے متعلق کیا ہو رہی ہے، لیڈروں کے متعلق کیا ہو رہی ہے. گھر میں آتے ہیں اردلی سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آج کیا خبریں چل رہی ہیں. بیوی سے پوچھ لیتا ہے کہ بیوی کیونکہ پورا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہے. لیکن اس بندے نے اس کی اتنا سینس نہیں کام کرتا. وہ صرف وہی چیز دیکھتا ہے جو ٹیبل پہ آ جائے. ٹیبل پہ نہیں، بعض دفعہ انسان کو آگے پیچھے سے خبریں پتہ کرنی پڑتی ہیں کہ ملک میں کیا حالات چل گئے. اور شیخ رشید پہ اس لیے اس کو قید کیا گیا کہ اس نے ایک انکشاف کر دیا تھا، ایک لیک آؤٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کو گرفتار کرنا پڑ گیا. حالانکہ کوئی عقل مند ہوتا چیف آف سٹاف، وہ بندہ بھیج دیتا بھائی ہمیں کیا بات ہے، تاکہ وہ سیکرٹ سی رہتی. لیکن اس بندے عاصم منیر کو اس نے اپیل کی، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. اس کو پتہ یہ ہے کہ میں جنرل بن گیا ہوں، دیٹس اٹ. باقی جائے پاکستان باہر میں، ملک کی اکانومی جائے باہر میں، ملک میں بےروزگاری بڑھتی ہے جائے باہر میں. نمبر 2 آدمی تھا، مجھے جنرل میں مل گئی ہے. میں ریٹائر ہوں گا تو میں اربوں کے حساب سے مجھے بقایا جات مل جائیں گے، میری یاشی کریں گے. یہ ہے اس کی سوچ. میں بار بار کیوں کہتا ہوں، نمبر 2 اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا تھا جس پہ وہ پاکستان کی تقدیر تبدیل کر سکتا تھا. 1-2.5 مہینے میں وہ کایا پلٹ سکتا تھا، لیکن وہ نالائق آدمی تھا. نمبر 2 میں اسی لیے کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد.